مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے احرام نہیں باندھا، اب مسجد عائشہ سے احرام باندھ عمرہ کریں، اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ عمرہ کریں دم دینی پڑے گی، تم میقات سے بغیر احرام کیا کریں؟ یا پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ، طائف میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو کہ جو میں نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں عمرہ کر رہا ہوں، تو دم سے بچ جاؤ۔ طائف تو تمہارے آنے جانے میں 50 ریال 100 ریال خرچ ہوگا، دم میں تو 400 ریال لگے گا۔ عمرے پہ آئے یا حج پہ آئے عورت اگر ہے تو محرم کے بغیر اس کے آنے کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اور محرم کا معنی یہ ہوتا ہے جس سے نکاح جائز نہ ہو۔ کہتے جی کہ میں مدینے سے واپس آیا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، احرام نہیں باندھا، اس سے پہلے پاکستان سے آتے ہوئے پھر طائف مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ بالکل دم پڑ گئی، دم بھی پڑ گئی اور عمرے سے بھی معلوم ہو گئے، صرف دم تو بات نہیں ہے نا۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی مدینے کے میقات سے جہاں سے حضور پاک نے احرام باندھا ہے وہاں سے بغیر احرام کے آ جائے۔ ہمارے ساتھ 2 عورتیں آئی تھیں، انہیں طواف اور صفا کا پتہ نہیں تھا، وہ انتظار میں رہیں کہ ہم انہیں یہ سب کروائیں گے، لیکن ہم بھول گئے۔ انہوں نے 2 یا 3 چکر لگائے، ہوٹل میں چلی گئی، احرام کھول دیا، پھر مسجد سے عمرہ عائشہ سے عمرہ کیا، دم تو پڑ گئی کہ بغیر عمرہ ادا کیے ہوئے احرام کھول دیا۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے حتیم میں 2 رکعت نفل ادا کر لیے شکرانے کے لیے، کہ عمل ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں، طواف ہی نہیں ہوا تمہارا۔ جب تم نے طواف کو توڑ کے حتیم میں داخل ہو گئے 2 رکعتیں پڑھی، طواف تو کیا، دوبارہ طواف کرو اور آئندہ احتیاط کرو۔ اگر وہ عمرے کا طواف آئے تو پھر تو وہ آپ کا طواف نہیں ہوا، تو صفا بھی نہیں ہوئی، عمرہ بھی نہیں ہوا، دم پڑ گئی، اور مسجد عائشہ سے یا طائف سے جا کے عمرہ بھی کر لو۔ یہ لوگ آپ آتے ہوئے پہلے مسائل سیکھ کے کیوں نہیں آتے ہو؟ کیا مشکل بات ہے؟ ہر زبان میں کتاب عمرہ حج کی موجود ہے، لے لو، پڑھ لو، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بس۔ عمرہ کر کے ہوٹل میں جا کے سو گئے، بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا، اگر احرام کھول کے دوسرے کپڑے پہن لیے اور سو گئے، دم پڑ گئی کہ تم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے، جب تک بال نہ کٹاؤ تم تو احرام میں تھے۔ طائف گئے تھے، عمرے کی نیت نہیں تھی، تمہاری تو شاید مکے میں بھی عمرے کی نیت نہ ہو، ایسے آ گئے ہو اتفاق سے۔ بہرحال جناب دم پڑ گئی ہے، عمرہ کرو یا دوبارہ جا کے عمرہ کرو یا دم دو، نیت نہیں، تمہاری نیت نماز کی نہ ہو تو نماز چھوڑ دے، میری نیت نہیں تھی نا، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب احرام کھل جائے تو مکے میں رہتے ہوئے میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، مکے میں آنے کے بعد یہ تو نہیں کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، آپ کو غلط فہمی ہے، وہ بھی قائل ہیں لیکن وہ برزخی حیات کے قائل ہیں۔
حضور کی حیات کا تو کوئی منکر ہی نہیں دنیا میں ماں سوا کرامیہ فرقے کے۔ کہتے تھے کہ مدینے سے مکہ آتے ہوئے ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی نماز کے لیے نہیں روکتے، یہ غلط بات ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم نے تو ہر مسجد کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھی ہیں۔ تمہیں کوئی بے وقوف ڈرائیور مل گیا ہوگا جو خود بھی بے نماز ہوگا، تمہاری نمازیں بھی خراب کی۔ بہرحال پھر نماز قضا کریں اور کوئی حل نہیں، کیا کرو۔ احرام کی حالت میں داڑھی کا بال نکل گیا ہے، نکل کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں کسی دوسرے نے سپرے کی تو محرم پہ بھی خوشبو آ گئی، بہرحال اس کو اسی وقت دھو ڈالو، اگر کپڑے پہ آئی نہیں تو صدقہ کر دو۔ صدقے کا معنی ہوتا ہے 5 ریال 10 ریال جتنا اللہ توفیق دے خیرات کر دو، وہ مکے میں ہی دیں۔ احرام کی حالت میں محرم نے ایسی چپل پہن لی، ابری پڑی ہڈی چھپ گئی، کوئی حرج نہیں، لیکن حنفی مسلک میں احتیاط یہی ہے کہ وہ جوتا پہنے کہ اوپر والی ہڈی بھی اور ٹخنے بھی ظاہر ہیں۔ ناک صاف کرتے ہوئے ناک کے بال نکل گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی صدقہ شدقہ نہیں۔ محرم نے پتہ نہیں چھلا چھوڑ کے حل کرا لیا، کیا کرے، پھر سائی کرے، جب سائی کیا ہی نہیں، حل کرا لیا دم دے، اب کیوں سائی کرے گا، وہ تو گزر گئی بات۔ جب حل کرا لیا تو احرام تو ختم ہو گیا نا۔ پہلے عمرے میں پورے بال منڈوائے ہیں، دوسرا عمرہ کیا سر پر بال ہی نہیں ہے تو حل کرانا ہے، بالکل حل کرانا ہے، اس طرح پھروانا ہے، بال ہوں یا نہ ہوں، چاہے گنجا بھی ہو تب بھی اس طرح پھروانا ہے۔ ایک مسافر 7 دن کے لیے مکے آیا ہے، اس کے لیے کیا میقات ہے، وہ چاہے تو طائف سے عمرہ کرے، چاہے تو مسجد عائشہ سے کرے، چاہے تو جنانہ سے کرے۔ حرم میں بیگ لگا سکتا ہے، مجھے ہر وقت غصہ آتا ہے تو اس کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے نا وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بس یہ زیادہ پڑھا کرو۔ اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا وہ بھی پڑھتے رہیں، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔